ہاں بہن ہوتی. ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو اس کے ایک طرف گھوڑا تھا، وہ جو 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، تو اسے بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈھانپ لیا. پھر اس نے قریب آنا شروع کر دیا اور مزید قریب آتا گیا. چنانچہ اس کا گھوڑا بھٹکنے لگا. جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینہ تھی جو قرآن کے ساتھ اتری. بخاری میں یہ فضائل القرآن باب فضل الکہف میں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعۃ. مستدرک حاکم کے امام البانی نے اسے صحیح حدیث کہا ہے. صحیح الجامع میں بھی جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو 2 جمعے کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا. پھر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے. الحمدللہ یہ صورت ان 5 صورتوں میں سے جن کی ابتدا الحمدللہ کے ساتھ ہوئی. دوسری 4 صورتیں میں فاتحہ، انعام، سبا اور فاطر پچھلی صورتوں کا خاتمہ الحمدللہ کے ساتھ ہوا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں ابتدا اور انتہا اللہ کے پاکیزہ کے نام کے ساتھ یا اس کی حمد و ثنا کے ساتھ کرنی چاہیے. ان تمام صورتوں میں سے ہر صورت کا طریقہ اگرچہ مختلف ہے مگر مقصود لوگوں کے اس بات کا یقین دلانا ہے کہ ہم کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ کسی میں کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرتا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام حمد کا مالک ہونے کی دلیل کے لیے 4 صفاتیں بیانی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے تمام حمد اور خوبیاں مالک ہونے کی ایک دلیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر الکتاب نازل کرنا. کیونکہ دوسری تمام انعامات اگرچہ دوسرے سے بڑھ کر ہیں مگر یہ نعمت سب سے اہم کیونکہ اس پر ہمیشہ کی زندگی یعنی اخروی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے. علی عبدہ الکتاب اپنے بندوں پر، اپنے غلام پر، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کو خاص عہد قرار دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا شان بیان کیے. اگرچہ زمین و آسمان میں رہنے والا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے غلام ہے مگر اپنا غلام کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت ملی وہ بہت کم لوگوں کو ملی. جیسا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 میں ہے. اس کتاب میں بھی تعریف کی گئی جو نازل کی گئی ہے. الکتاب میں الف لام عہد کا ہے یعنی یہ کتاب مراد قرآن کریم ہے. کیونکہ جب صرف الکتاب کہا جائے تو قرآن کریم ہی مراد ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا یہ کمال ہی نہیں کہ اسے کتاب کہا جائے. ولم یجعل لہ عوجا. کجی ٹیڑھا پن. عوجا پر تنوین عموم کے لیے جو نفی کے بعد آ کر مزید عام ہو گیا. یعنی اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، نہ الفاظ میں، نہ معنی میں، نہ فصاحت میں، نہ بلاغت میں، نہ کہ اس کی آیات کا آپس میں کوئی اختلاف یا اس میں کوئی غلط فہمی یا کوئی حکم کی حکمت سے خالی. مزید سورہ زمر میں آیت نمبر 28 میں، بنی اسرائیل میں آیت نمبر 9 سے 10 میں اور نساء میں آیت نمبر 82 میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. بالکل سیدھی تاکہ اس کی جانب سے آنے والی سخت عذاب سے ڈرائے ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کر بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے. قیمہ میں مبالغہ ہے یعنی بالکل سیدھا. پہلے فرمایا اس میں کوئی کجی نہیں رکھے، اب فرمایا بالکل سیدھا. بات ایک ہی ہے مگر اس کی تاکید کا فائدہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز میں ظاہر کجی نہیں ہوتی مگر حقیقت میں باریک سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی کجی ہوتی ہے. اس میں کوئی کجی نہ کوئی کجی ہوتی ہے. اس سے اس کی بات نفی ہو گئی ہے. جیسے کہ ایک جگہ ہموار نظر آتا مگر اعلیٰ رکھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہموار نہیں ہے. قیمہ کا معنی نگران بھی ہے، مہین کا بھی یہی معنی ہے. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 48 میں جا کے دیکھیں. اس صورت میں مراد ہے کہ یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں پر نگران ہے. ان کے مضامین درست ہیں، تعریف شدہ نہیں ہیں. شدہ ہونا اس کی کتاب کی تکذیب سے معلوم ہی نہیں. تعریف شدہ بھی نہیں ہے، نہ یہ جھوٹا ہے قرآن. لینذر بأسا یہاں یہ بتایا کہ اس کتاب کو اپنے بندوں پر اس لیے نازل کیا ہوگا، نازل فرمایا کہ اس سخت عذاب سے ڈرائیں اس کی جانب سے جو ہوگا عذاب. مگر یہ نہیں بتایا کہ کیسے عذاب سے ڈرائیں. اس کی وجہ
تو یہ ہے کہ مراد عموم ہے، یعنی کافر مومن ہر ایک کو اللہ کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائیں۔ یہ بات اللہ نے اگلی آیت میں بتائی ہے، چنانچہ فرمائے وَإِنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا رکھی ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ کہف کی میں یہ نہیں بتایا کہ کس چیز سے ڈرائیں، اس کا زیر تفسیر آیت نمبر 2 میں اس جانب سے آنے والی سخت عذاب سے ڈرائیں۔ دونوں کو ملا کر مضمون یہ بنے گا تاکہ ان لوگوں کو جو اپنی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ دونوں آیت میں ڈرانے کا ذکر دو بار آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور پیغمبر کے فرائض میں ڈرانے کا فریضہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ نا ایمان والے زیادہ ہیں، جن میں سے کوئی مسیح علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، کوئی انبیاء کو، کوئی اولیاء کو اللہ کا نور کا ٹکڑا اور انہیں عین اللہ تعالیٰ کا قرار دیتے ہیں، جیسا کہ نصرانی نے کہا ان اللہ والمسیح ابن مریم، بے شک اللہ مسیح علیہ السلام ابن مریم ہی تھا۔ اور ہماری امت کا ایک ظالم نے کہا تھا وہی ہے جو مستوی عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا، مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کتاب ان سب کو اس جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈراتی ہے، خواہ دنیا آخرت دونوں میں ہو یا صرف آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد رکھنے کی تردید کے لیے دیکھیں سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95 تک من لدن سے عذاب ہولناک کی بیان ہوئی مقصود ہے، ماکثین فی ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہ انہیں ان کا کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ داد کو بولنے میں بڑی ہے، جو انہوں نے منہ سے نکلتی ہے وہ سراسر جھوٹ کے سوا کوئی نہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یعنی اللہ کی اولاد ہونے میں ان کے نہ دلیل ان کے پاس، نہ ان کے آباء و اجداد کا، کیونکہ علم وہ ہے جس کی دلیل ہو، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس اس چیز کا علم، نہ کسی کے بغیر محض جہل ابو جہل سے بات نکالی، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے، انہوں نے محض جہالت کی بنا پر ان کی تقلید کی، ابو جہل کی ان لوگوں کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے تقلید کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، العلم قال اللہ قال رسولہ ما ذاک والتقلید یستویان اذا اجمع العلماء ان مقلدا للناس والاعمى هما سیئان، علم وہ جو اللہ نے فرمائے اور اس کے رسول نے، یہ تقلید برابر نہیں، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے لوگوں کی تقلید کرنے والا اندھا دونوں برابر ہیں۔ اور دیکھ فرمایا دوسری جگہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الجبال وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم وعدا وكلهم اتى يوم القيامه فردا، انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لگے، بلا شبہ یقیناً تم نے ایک بہت بڑی بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دہر کر گر پڑے۔ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان لائق نہیں کہ کسی اولاد کو بنا۔ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والے ہیں، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، انہوں نے خوب اچھی طرح گن شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلے آنے والے ہیں۔ کبرت کلمتاً، کبرت مذمت کے لیے فعل ماضی ہے، گویا کہ افعال مدح و ذم کے قبیل سے۔ کبرت فعل ذم کے لیے اس کا فاعل معذوف ہے، کلمتاً تمیز ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اولاد بطور کلمہ، یعنی منہ سے بولنے کا لحاظ سے بہت بڑی ہے، کہ اس کا عقیدہ کیا جائے کہ اس میں کچھ تعجب کا اظہار ہے، کتنی بڑی بات انہوں نے اپنے منہ سے نکال دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ کہا اور سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔